ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد وفاقی حکومت اب کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو پھر عمران خان مائنس ہوں گے یا پھر پوری جماعت. ڈی جے ایس پی آر نے شیخ مجیب کا حوالہ بھی دیا کہ وہ ان سے بڑے انسپائرڈ ہیں، جبکہ وزراء عمران خان کا موازنہ الطاف حسین سے کر رہے ہیں. آپ کیا فورسی کرتی ہیں؟ کیا مستقبل قریب میں عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف الطاف حسین طرز کی کوئی کارروائی ممکن ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا جو بھی سیاستدان ہو، اس پہ غداری کے فتوے تو بالکل نہیں لگنے چاہیے. اور یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ پاکستان کے مختلف سیاستدانوں کو جو ہے ان کو غدار قرار دیا گیا، اور یہ بھی ایک سچ ہے، ایک حقیقت ہے. وہ فاطمہ جناح ہوں یا اس کے بعد بے نظیر بھٹو ہوں یا پھر ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوں. عمران خان صاحب کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ بھی سیاستدانوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان کے اوپر بھی یہ الزامات بالکل نہیں لگنے چاہیے. مگر جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت، اس میں پاکستان کو ضرورت ہے ڈائلاگ کی. پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ بات چیت کرے اور اندرونی استحکام جو ہے وہ اس کو اچیو کیا جائے. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دہشت گرد، وہ خوارج جو کہ ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں، جو کہ جن کو سرپرستی حاصل ہے اس وقت ٹی ٹی اے کی اور ہندوستان کی. اور یہ ایک کھلا جسے کہتے ہیں کہ کھلا راز ہے، یہ کوئی اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ کہ کون سپورٹ کر رہا ہے. اور اس کے باوجود اگر ایک سیاسی جماعت جو بیانیہ لے کے چلتی ہے، وہ بیانیہ ریاست کے حوالے سے ان کو وہ جب جانے دے رہے ہوں تو ان کے لیے میٹر کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب معاملہ جو ہے یہ اس وقت حل ہوگا جب آپ بات چیت کریں گے. نہ ادھر سے کوئی کسی کو، آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں جب ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا تھا اور اس میں کمیٹی کے اندر ملاقات ہوتی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب نے عین ڈائلاگ کے بیچ میں شہباز شریف صاحب کو اردلی کہہ دیا. تو یہ جو زبان ہے جو ان کو وہ بھی اور ان کی جو پارٹی کے لوگ استعمال کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی خاصی بات چیت کو جو ہے وہ بالکل بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور وہ پروسیس جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کمپرومائز کرنا ہوگا. مگر یہ بات سچ ہے کہ غداری کے فتووں کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ریئلائزیشن جو ہے وہ ضروری ہے، اور سیاسی جماعتیں ہی یہ ریئلائزیشن کر سکتی ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی رستہ نکال سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں نکال سکتی ہیں، ماضی میں ایسا بارہا ہم نے دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیمپریچر اس حد تک پہنچ چکا ہے، اس کو اب کول ڈاؤن کرنے کے لیے حکومت کو ایک قدم مزید آگے بڑھنا چاہیے. میم، آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا، مگر پھر بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، جبکہ وزراء پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اب ملاقاتیں بند ہوں گی. آج جیل کے باہر بھی سیکیورٹی غیر معمولی تھی. آپ کے نزدیک یہ رویہ درست ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جس کے لیے عدالتی احکامات بھی موجود ہیں، اسے اپنے اہل خانہ تک سے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہے. یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے کہ حکومت پابندی لگا دے، ان کے خاندان کو ان سے نہ ملنے دے، ان کے وکلاء کو ان کے ساتھ نہ ملنے دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رویہ بالکل نامناسب ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری طرف سے جو رویہ ہے وہ بھی، اس کو بھی ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ کو، اگر آپ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو آگے حل کیا جائے، تو وہاں سے بھی تھوڑا سا ان کا جو سوشل میڈیا ہے خاص کر کے، اس کو جو کیمپینز وہ چلاتے ہیں، جو مہم وہ چلاتے ہیں، جو جھوٹ وہ تراشتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، اس کو بھی ہلکا ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے سیم وائسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. بیرسٹر گوہر جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، جو بات چیت کے ذریعے سے آگے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک پورا گروہ ہے جو کہ ان کے اوپر اپنے فیصلے تھوپتا ہے. یعنی جو سوشل میڈیا کا جو گروہ ہے، اس نے ایک طرح سے پوری طرح سے ہائی جیک کیا ہوا ہے پارٹی کو. تو یہ بھی نامناسب بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور حکومت کو بڑے دل رکھتے ہوئے، کیونکہ حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی وکلاء اور ان کی پارٹی کی جو میٹنگز ہیں، ان کی بہنوں کی ان کی میٹنگ ہونی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
इमरान खान की जानिब से तो वैसे मैं मुज़ाकरात की कोई ख्वाहिश नज़र नहीं आती थी। वो तो कहते थे कि इनसे मुज़ाकरात नहीं होने, जबकि हुकूमत में राना सनाउल्लाह वो वाहिद शख्सियत थे जो बातचीत की बात करते थे। लेकिन अब उन्होंने भी ये इम्कान मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब अदारों का भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान, जहाँ तक कि उन्होंने इमरान खान साहब को जहनी मरीज़ और सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है। जब दोनों फरीक बातचीत पर आमादा नहीं, तो फिर मुल्क का मुस्तकबिल इस सूरत हाल में किस सिमत जाता दिखाई देगा? क्या हल देख रही हैं आप? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास था उसमें ये कहा है कि एक सीनियर वफाकी वज़ीर चाहते हैं कि कमेटी तश्कील दी जाए। उनका इशारा राना सनाउल्लाह साहब की तरफ है और उन्होंने कहा है कि PTI जो है ये वो भी चाहती है। तो एक राह ये निकल सकती है। इसको अब आप कैसे बढ़ाना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उसको ज़रूर सोचना पड़ेगा। और उनके साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उनके महमूद खान अचकज़ई साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात और मरासम जो है वो गवर्नमेंट के लोगों के साथ रहे हैं और सियासी मरासम है, ये कोई ज़ाती मरासम नहीं है। तो मेरा ख्याल है एक ऑप्शन ये हो सकता है कि स्पीकर साहब की सरबराही में या राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाए जो कि डे टू डे मैटर्स को भी पे भी बात करे और उसके साथ साथ एक जो रास्ता है वो भी ओपन करे कि भाई अगर उधर से सोशल मीडिया जो कैंपेन चलाता है उसको कैसे रोकते हैं और इधर से हुकूमत जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट कर सकती है। तो एक ये ऑप्शन है। फिर हमने मगर हुकूमत के मुख्तलिफ रवैये हमने देखे हैं। मसलन -1 की भी बात जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने की है। तो -1 का जो फार्मूला है ये पहले भी कोई इतना ज़्यादा कामयाब फार्मूला नहीं है। इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल में है, उनके बाहर जो क़यादत है उनको एक मौका दे के उनसे बात करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो पार्लिमान और पार्लिमानी कमेटी या जो सियासी कमेटी है उसके ज़रिए से ये हल हो सकती है। जहाँ तक दूसरी तरफ का ताल्लुक़ है उनका, अगर वो कहते हैं कि हमसे हम बात नहीं करना चाहते तो फिर ये होली सोली जो इख्तियार है ये पॉलिटिकल लोगों को मिलना चाहिए ताकि वो बातचीत करें। मैम, रियासत माजी में फातिमा जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ समेत कई लीडरों को सिक्योरिटी रिस्क करार दे चुके हैं। जो पहले गद्दार थे अब वो मुहिब वतन बन चुके हैं, जो मुहिब वतन थे वो गद्दार हो चुके हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये क्या हम इसी दायरे में ही रहेंगे? आप क्या देखती हैं? देखिए, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि जो भी गद्दारी के और सिक्योरिटी रिस्क करार दिए जाने के, इस पे पहले भी मैंने बात की, इससे तो मामला हल नहीं होगा। मामला कैसे हल होगा? मामला ऐसे हल होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत जो है वो करें और रास्ते दरवाज़े बंद ना करें, क्योंकि इससे सियासत जो है वो बंदगली में आके खड़ी हो जाएगी और सियासत जब बंदगली में आके खड़ी होगी तो रियासत भी बंदगली में आके खड़ी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि जो रास्ते हैं वो खोलने के लिए माजी की सारी बातों को फरामोश करके आगे की तरफ अगर देखना है तो उसके लिए ये जो इल्ज़ाम तराशी है या जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने, इसको ख़त्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप रियासत के बगैर नहीं चल सकते। रियासत और सियासी जमातों ने माजी में हमने देखा है कि बेनज़ीर भुट्टो हों या अपने वालिद के आप देखें शहादत के बाद वो पाकिस्तान आई, किस तरह से उन्होंने सियासत को आगे बढ़ाया। नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जला वतन हुए, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ सियासत में, फिर उन्होंने कैसे सियासत को आगे बढ़ाया। हमने अपनी तारीख़ में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब, अब्दुल समद अचकज़ई साहब जो कि महमूद खान अचकज़ई के वालिद हैं, हमने बादशाह खान साहब, हमने वली खान साहब, इन सब लोगों को देखा है और मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना साहिबा। तो मेरा ख्याल है कि सियासत जारियत से नहीं हो सकती और ना इसी तरह से रियासत फतवे नहीं लगा सकती कि कौन मुहिब वतन है और कौन गद्दार है। दोनों को चांस देना है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके चलना है, तभी बात आगे बढ़ेगी। और मेरा ख्याल है कि अब एक तरह से जो मिशाल यूसुफजई साहिबा ने जो बात की थी अपने उसके ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस, उसमें उन्होंने जो तजवीज़ पेश की थी कि सियासी कमेटी राना सनाउल्लाह साहब हेड करे और राना सनाउल्लाह साहब ने उस तजवीज़ को उसको खैर मकदम भी किया था और उसके बाद से फिर आप देखें कि कुछ हिलजुल हुई है। तो यही ऑप्शन है जिसको कि इख्तियार करके आगे बढ़ा जा सकता है। और ये अगर मिशाल साहिबा ने कुछ बात की है तो इसका मतलब ये है कि वो बुशरा बेगम साहिबा की इजाज़त के बगैर उन्होंने कोई बात नहीं की होगी। तो उनकी इजाज़त के बाद ही ज़ाहिर है कि वो ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने की है, जिसको कि इंडोर्स किया उसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने। तो इसको
اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ کم از کم دوسری طرف ریئلائزیشن ہے کہ سیاستدانوں سے بات چیت کرنی چاہیے. ملک میں اس وقت وہ نظام چل رہا ہے جسے خود وفاقی وزراء ہائبرڈ پرو میکس کہتے ہیں. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پہلے ہی شدید متنازع قرار دی جا چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کی آزادی کو متاثر کیا, اور اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریاستی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی, نظام میں تبدیلیاں ہوں گی. آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ہم ٹیکنوکریٹ یا صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اگر تو سیاستدانوں کو رستہ نہیں ملا اور سیاستدانوں نے رستہ نہیں نکالا تو پھر یقیناً حالات جو ہیں وہ کسی بھی ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں گورنر راج ہو, ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہو, یا جو خود کل بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائنس آل بھی ہو سکتا ہے, تو اس مائنس آل سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے, پاپولر جماعت ہے. اگر وہ مائنس آل کی طرف لے جائے گی چیزوں کو تو پھر مائنس آل ہوگا, اگر وہ نہیں لے جائیں گے تو نہیں ہوگا. دوسری طرف ریاست اگر چاہتی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرے اور حکومت یہ چاہتی ہے تو پھر حکومت کو بیچ میں ایک برج کا کردار ادا کرنا ہے. لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب سیاستدانوں سے, سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اگر وہ دلچسپی نہیں رکھتے تو پھر ظاہر ہے کہ صورتحال اور زیادہ بگڑے گی. ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد, 9 مئی سے پہلے سپریم کورٹ اور پولیٹیکل لوگ جو تھے وہ مل کے کام کر رہے تھے, سسٹم کو, نظام کو بچا رہے تھے. مگر جیسے ہی 9 مئی ہوا, اختیارات کس کے ہاتھ میں گئے؟ وہ سب کے سب اختیارات جو ہیں وہ ملٹری کے ہاتھ میں گئے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں گئے, وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے, وہ پارلیمان اور ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ایز سچ نہیں رہے. اسی لیے اس کو ہائبرڈ پرو میکس کہا جا رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اسباب بنے, جو وجوہات بنی, اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس. تو میرا خیال ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے اب بھی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھنی ہے اور اس میں سیاسی لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس حد تک لڑائی جو ہے وہ لڑی جا سکتی ہے, اور دوسری طرف بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس حد تک جو ہے محاذ رائی کام آ سکتی ہے.